کو یقین ہو گیا کہ مسلم لیگ نواز ان کو ایکسٹینشن نہیں دے گی، وہ پھر دوڑے ایوان صدر کی طرف اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر طرف اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ ملک احمد خان صاحب کے ذریعے بھی گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، خواجہ آصف صاحب کے ذریعے بھی، شاہد خاقان عباسی صاحب کے ذریعے بھی، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو اس میں بیچ میں پڑے ہوئے تھے۔ اور پھر دوسری جانب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی معاملات طے کرنا چاہ رہے تھے اور ان کو بھی یقین دہانی کروا رہے تھے کہ مجھے ایک ایکسٹینشن لے دیں تو میں اگلا الیکشن آپ کو دلوا دوں گا اور اپنی موجودگی میں الیکشن کرواؤں گا۔ یہ سب کے سب آفرز اس وقت بھی کی جا رہی تھی اور وہی سچویشن اس وقت آ چکی ہے اور وہی مہینہ وہی موسم ہے اور انہی 30 دنوں کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ان 30 دنوں میں آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے الگ ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے، مسلم لیگ نواز سے الگ ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگلی خبر میں دے دوں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی معاملات طے کرنے کی کوشش کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ، کہ کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی اگر مان جاتی ہے، عمران خان اگر مان جاتے ہیں تو بھی میں ان کے ساتھ اور اسی طریقے سے اپنا جو ٹریک ہے وہ تبدیل کر سکتا ہوں۔ یہ سب کچھ اگلے 30 دنوں میں ہونا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اس کارڈ کو بہت اچھے طریقے سے دبا کے بیٹھے ہیں اور وہ ایکسٹینشن ابھی تک انہوں نے ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ اگر کیا ہوتا تو اب تک ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ منظر عام پہ لا چکے ہوتے۔ اگر وہ نہ لاتے تو جنرل مشتاق صاحب میڈیا کو وہ نوٹیفیکیشن دے چکے ہوتے، لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے قوی امکان یہی ہے کہ معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جنرل صاحب کی ملاقات ہوئی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، صدر مملکت سے، اور اس وقت کیا چل رہا ہے؟ اس وقت یہ چل رہا ہے سر کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے جناب ہمیں کیا ملے گا، ہم اگر آپ کو ایکسٹینشن دیتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کو کیا ہے ان کے پاس دینے کے لیے۔ پھر مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کیا چاہتی ہے؟ نواز شریف صاحب صرف ایک بات چاہتے ہیں، ان کے بہت سی سب سے طویل مطالبات جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے اور مریم صاحبہ کے اور شہباز شریف صاحب کے ہیں، ایکسٹینشن دینے کے بدلے میں طویل مطالبات ہیں، اور اس میں ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی پتہ صاف کیا جائے، ایوان صدر بھی خالی کروایا جائے زرداری صاحب سے، اور ایوان صدر میں اور نہیں تو بڑے میاں صاحب کو بھیج دیں، نواز شریف صاحب کو بھیج دیں، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ دوسری جانب زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جناب ووٹ ہمارے پاس ہیں اور اگر ہم چاہیں تو یہ ایک دن نہیں چل سکتے، تو اس لیے ہمیں کیا ملے گا؟ پھر یہ ہے کہ ایکسٹینشن کے بدلے میں مریم صاحبہ کو وزیر اعظم بنانا، یہ دوسرا مطالبہ ہے، دوسرا بڑا مطالبہ، کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے لیکن پھر اگلا الیکشن آپ کروائیں گے اور خود کروائیں گے اور قبل از وقت بھی کروایا جا سکتا ہے، اور مریم صاحبہ کو پرائم منسٹر بنا دیں۔ یہ ان کی طرف سے دوسرا بڑا مطالبہ ہے۔ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جناب زرداری صاحب وہ کہتے ہیں میری بھی خواہش ہے، میرے دل میں بھی یہ خیال مچل رہا ہے کہ میں اپنی ہی زندگی میں اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنواؤں، تو لہٰذا یہ سارے انڈے آپ نے ان کی ٹوکری میں ڈال دی ہیں، نون کی ٹوکری میں، کچھ انڈے وہاں سے اٹھائیں اور ہماری طرف آئیں۔ یہ بھی کیا جا رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی معاملات طے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے ان کے درمیان دوری ہو گئی تھی اور ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ بیانات آپ نے دیکھا۔ اس میں مریم صاحبہ کو یہ زوم ہے اور وہ ان کا زوم درست ہے کہ ہمیں جنرل آصف منیر صاحب کے ہوتے ہوئے فی الوقت کوئی بھی خطرہ نہیں ہے، اور جنرل صاحب جو ہیں آصف منیر صاحب نہ ہی عمران خان کو پسند کرتے ہیں اور نہ ہی پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں، اور یہ چیزیں آ چکی ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب تو واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ آئندہ کی وزیر اعظم کے لیے مریم صاحبہ سے بہتر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سب کچھ پیرالل چل رہا ہے۔ تو ان حالات میں ایک کوشش کی جا رہی ہے
کہ کسی بھی طریقے سے 27th امینڈمنٹ 27ویں ترمیم کر لی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ مکمل قابو میں نہیں ہے، اور آئینی بینچ غیر آئینی طور پر آئینی بینچ بنا کر بھی ابھی تک سچویشن انڈر کنٹرول نہیں ہے۔ ابھی بھی جو ججز ہیں، آنریبل ججز، وہ موجود ہیں سپریم کورٹ میں، آزاد منچ ججز ہائی کورٹ میں بھی موجود ہیں، اور ان سے بھی ابھی تک چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکا۔ حاجی امین صاحب اینڈ کمپنی اور جنرل یحییٰ، جسٹس یحییٰ تقریباً وہی، اور ان کو وہ بھی ابھی تک سچویشن کو اس طریقے سے قابو میں نہیں کر سکے۔ اور پیرالل کچھ ایسے وائبز آ رہی ہیں کہ مختلف جگہوں پہ جو خاص طور پہ فالٹ لائن ہمارے سسٹم میں موجود ہیں، اور وہ کسی وقت بھی اکٹھی ہو سکتی ہیں، اور اگر طلبہ اور وکلاء اور تاجر طبقہ، کسان اور اس کے بعد سیاسی کارکنان، اگر یہ سب اکٹھے ہو گئے اور پھر یہ جو قتل عام ہوا ہے سانحہ مرید کے ٹی ایل پی کے خلاف، تو اس کے بعد مذہبی جماعتیں بھی، ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ آج ٹی ایل پی کی باری ہے تو کل کو ان کی باری ہوگی۔ آج ان کی مسجدیں اور مدرسے سیل کیے جا رہے ہیں، کل کو ان کی مسجدیں اور مدرسے سیل کر دیے جائیں گے۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے دبے دبے لفظوں میں کہا ہے کہ جناب، ہم تحریک لبیک کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ مذمت کرنا کافی نہیں ہے۔ فی الوقت اہل سنت والجماعت بریلوی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ نشانے پر ہے، اور ان کے مزارات، ان کے دربار، ان کی مساجد، ان کے مدارس، تو آگے چل کر یہ معاملہ اور بھی گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک فالٹ لائن موجود ہے، جس کو ہم بارودی سرنگیں کہہ سکتے ہیں، وہ سسٹم میں جگہ جگہ پڑی ہیں، اور وہ کسی وقت بھی اس پہ جیسے جیسے پاؤں آتا جائے گا تو نقصان انہی کو پہنچے گا۔ اس لیے ان حالات میں ایک اور کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ہے کہ 27th امینڈمنٹ 27ویں آئینی ترمیم پوری کر لی جائے، اور اس میں جو قصر رہ گئی ہے جوڈیشری کو قابو کرنے کی، وہ جو معاملات ہیں وہ اس میں کر لیے جائیں، اور وہاں پہ ایک اور ایفرٹ کی جائے، اور اس میں یہ جتنے بھی آزاد منچ ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کا بھی رول بیک کر دیا جائے اور اس کو بھی فارغ کر دیا جائے، اور وہاں پہ مکمل طور پر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ آ جائے۔ اور اس کا اظہار سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں اس میں ہارون رشید صاحب جیتے ہیں، اور وہ ہیں احسن بھوم، اعظم نذیر تارڑ اینڈ کمپنی، ان کے نمائندے ہیں، اور ان کو جتوانے کے لیے 457 نئے لائسنس بنائے گئے وکیلوں کے، یعنی کہ نئے وکیل انرول کیے گئے سپریم کورٹ میں 457، اور اس کے لیے بھی یعنی پہلے سے بندوبست کر دیا گیا، کیونکہ اگر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں مخالف دھڑا آ جاتا ہے، یا عمران خان صاحب کے لائک مائنڈڈ یا وہ وکلا جو کہ تحریک چلانا چاہتے ہیں اگر وہ آ گئے، تو اس صورت میں یہ جو 26ویں غیر آئینی ترمیم ہے اس کا بھی کباڑہ ہو جائے گا، اور 27ویں ترمیم تو آنی ہی نہیں۔ اس لیے 457 نئے انرول کیے گئے وکیل، ان کی مدد سے سپریم کورٹ بار کا الیکشن جیتا گیا، اور یہ اس لیے جیتنا ضروری تھا۔ اب 27ویں ترمیم آ رہی ہے، اور 27ویں ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے، اس لیے 27ویں ترمیم بھی کرنی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے ساتھ معاملات طے کریں، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ اس لیے انہوں نے 1 مہینے کے لیے مؤخر کر دیا ہے اپنا انتہائی قدم، اور 1 مہینے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ ہماری سی ای سی نے 1 مہینے کا آپ کو مہلت دے دی ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی ابھی یہ مہلت ہی ہے، کیونکہ دوبارہ سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ انہوں نے بیانات داغنا شروع کر دیے ہیں، اور بھرپور قسم کے بیانات داغے جا رہے ہیں، اور انہوں نے جو تازہ ترین اسٹیٹمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی پنجاب کے حسن مرتضیٰ صاحب ہیں ان کا آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نواز اور کی حکومت پی ٹی آئی کی مضبوطی اور مقبولیت سے خوفزدہ ہے، اور نون لیگ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہی ہے۔
اور ہر چیز کے اندر میں ہو رہی ہے کہ میرا پانی، میری زمین، میرا پیسہ، اس طرح تو حکومتیں نہیں ہوتی۔ یہ تازہ ترین سٹیٹمنٹ ہے 19 اکتوبر کا، یعنی کہ کل کا۔ تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بدستور اس وقت کر رہی ہے، کہنا چاہیے اڑی ہوئی ہے، اور وہ اس کا اڑنا بنتا ہے۔ اگر وہ اب بھی بغیر کوئی بات منوائے سرنڈر کر دے اور اسی تنخواہ کو، اسی نوکری کو آگے جاری رکھنا چاہے، تو ایسی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کھا جائے گی مریم نواز صاحبہ اور مسلم لیگ نواز اور جاتی امرہ والے، اور ان کا خیال ہے کہ آپ سب کو فارغ کریں اور پھر ایوان صدر میں زرداری صاحب کو نکال کے وہ کہتے ہیں میاں صاحب کو لے آئیں۔ میاں صاحب کو نہیں لانا تو آپ خود آ جائیں، یہ جنرل صاحب کو کہا جا رہا ہے، لیکن زیادہ امکان ہے کہ میاں صاحب کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ جنرل صاحب کو ایکسٹینشن دے کے وہاں فٹ کیا جا رہا ہے۔ اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہے، آپ ایوان صدر لے لیں، لیکن پھر وزیر اعظم ہمارا ہوگا، یعنی کہ بلاول بھٹو۔ وزارت عظمیٰ پیپلز پارٹی کو دے دی جائے، ایوان صدر آپ لے لیں، نواز شریف صاحب کو لے آئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ نے خود آنا ہے آپ آ جائیں، لیکن پھر یہ اس طرح سے ڈیل ہوگی۔ اور اگر یہ کام کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر تو یہ ڈیل تو کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے انٹر لنک معاملات ایک دوسرے کے ساتھ بڑے پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اسی دوران یہ ایک اور کالم آ گیا ہے، جاپان سے سہیل وڑائچ صاحب نے برسلز میں ایک کالم لکھا تھا، ان کو بلایا گیا تھا آرمی چیف جاسم منیر صاحب کی تقریر سنانے کے لیے۔ وہ تقریر انہوں نے سنی اور اس کے بعد وہ رپورٹ کر دی، کچھ ہیلو ہائی بھی ہوئی ان کے ساتھ، گپ شپ بھی ہوئی، وہ بھی رپورٹ کر دی۔ وہ رپورٹ جو ہوئی وہ اس طرح سے نہ ہو سکی، بلکہ ایک اور غصہ ہے سہیل وڑائچ صاحب پہ کہ انہوں نے تقریر جو ایک کالم تو لکھ ہی دیا، لیکن ساتھ ہی جو آف دا ریکارڈ گفتگو تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے زرداری صاحب کو بھی پہنچا دی اور نواز شریف صاحب کو بھی پہنچا دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی گڑبڑ ہونے والی ہے، اپنا بندوبست کر لیں۔ تو اس کے بعد سہیل وڑائچ صاحب ابھی تک پاکستان سے باہر ہیں اور وہ واپس نہیں آ سکے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ پہلے معذرت کر لیں، لیکن نہ ہی وہ انہوں نے معذرت کی ہے۔ وہ جو ٹھنڈی میٹھی معذرت کرنی تھی وہ کر لی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ پوری گفتگو، پوری معذرت کریں، پوری معافی مانگیں۔ تو بہرحال ان کا ایک اگلا بھی آ چکا ہے کالم، اور اس میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے وہ اگلے وزیر اعظم کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ مریم نواز صاحب ہوں اگلے وزیر اعظم، اور اس کے لیے حکومت جو ہے وہ عہدے کے امیدوار جو ہیں حکومت میں بیٹھے ہیں، بلاول بھی وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے، خاص طور پہ عمران خان صاحب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ تو دوسرا انہوں نے کہا کہ اہم معاملہ ہے عمران خان کا، اور عمران خان کی زندگی اور سیاسی مستقبل کا ہے اصل معاملہ۔ یہ فیصلہ بھی کبھی نہ کبھی کرنا ہوگا کہ کیا عمران خان کو اس طرح جیل میں رکھ کر عدم استحکام کا رسک ہمیشہ برقرار رکھنا ہے، یا اس معاملے کے حل کے لیے کوئی راستہ موجود ہے۔ اب یہ یہاں سے معاملہ جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب بالکل جرنلسٹ ہیں، لکھیں، بہت لکھیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اس طرح جو ہے وہ سیاسی مستقبل کے بارے میں انہوں نے کہا جی جیل میں رکھ کے عدم استحکام، یعنی کہ عمران خان صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدم استحکام کا رسک ہے، یعنی کہ انسٹیبلٹی جو ہے، انسٹیبلٹی پاکستان میں، عدم استحکام جو ہے، جو ہلہ گلہ ہے، جو اس وقت جعلی رجیم نہیں چل پا رہی، اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں۔ حالانکہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اصل ذمہ دار اس ساری رجیم چینج آپریشن کے بعد، اس ساری فسطائیت کے بعد، اس ساری بدترین معاشی حالت کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ حکمران ٹولہ ہے۔ ایک قیدی جو جیل میں بیٹھا ہے، وہ جو الیکشن جیت چکا ہے، وہ عدم استحکام نہیں کر رہا، کیونکہ اس کو تو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ 3.5 سال سے آپ سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ تو وڑائچ صاحب سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جناب اپنا رخ انور اگر صحیح طرف رکھیں گے
تو آپ کو پذیرائی ملے گی، آپ کو جو ہے وہ حقائق بیان کرنے پہ لوگ خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ اس عدم استحکام کا رزق جو ہے وہ عمران خان ہے، یہ درست نہیں ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اب ان کا فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو ہمیشہ جیل میں رکھنا ہے یا پھر کوئی اور راستہ ہے۔ اب کوئی اور راستہ اللہ نہ کرے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے مسائل آپ کے ہیں، حکومت ناکام ہو رہی ہے، عمران خان جیل میں ہے اور ان کی پارٹی کو آپ نے لگایا ہوا ہے ٹھکانے، اور پھر آپ یہ کہیں کہ عدم استحکام کے ذمہ دار بھی عمران خان صاحب ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس پہ ذرا تھوڑا سا دیانتداری کا مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی اگلی بات، اب یہ کر کیا رہے ہیں، یہاں پہ ایک پھر اگلا آپ کا جو ہے وہ لبیک والا معاملہ ابھی تک موجود ہے۔ یہ میرے سامنے ایک رپورٹ پڑی ہے کہ پنجاب میں حالیہ پولیس مقابلوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، اور یہ انسانی حقوق کمیشن نے اس بارے میں سوال اٹھایا ہے اور انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے، اور یہ اعداد و شمار ہیں جی جنوری 2025 سے اب تک کے، اور انسانی حقوق کمیشن پاکستان یہ کہتا ہے کہ 500 سے زیادہ مبینہ طور پہ مقابلے ہو چکے ہیں، پولیس مقابلے، جن میں 670 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں شہری، اور جو ملک کے دیگر تمام صوبوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں۔ سندھ میں اتنے پولیس مقابلے نہیں ہوئے، بلوچستان میں نہیں ہوئے، خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئے، کشمیر میں نہیں ہوئے، گلگت بلتستان میں نہیں ہوئے، پنجاب میں یہ جو پولیس مقابلے ہو رہے ہیں اور کروائے جا رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا مبینہ طور پر یہ جعلی پولیس مقابلے ہیں، اس میں 670 بندے مارے گئے ہیں۔ وہ مجرم ہیں تو ان کو عدالت میں پیش کریں اور پیش کر کے قانون کے مطابق ان کو سزائیں دلوائیں اور مضبوط مقدمہ بنائیں، اور اس میں یہ جو معاملہ ہے ماورائے عدالت قتل کا، یہ پنجاب اس وقت نمبر 1 پہ جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی خبر جو ہے، ایک خبر جھوٹ بولا گیا، غلط بیانی کی گئی، اور ان کو کسی نے بتا دیا کہ پنجاب میں جو سیلاب آیا ہے اس کی وجہ سے اس دفعہ سموگ کم ہوگی، یہ کسی بیوقوف نے ان کو بتایا، اور انہوں نے پہلے سے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے سموگ کے لیے بڑا بہترین بندوبست کیا ہے، بڑے انتظامات کیے ہیں، اس سال سموگ نہیں آئے گی۔ لیکن ہوا یہ کہ ابھی چند دن میں سموگ نے کیا حملہ اور سموگ آنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کچھ انہوں نے وہ گرین ٹریکٹر بنائے ہوئے، ٹرک ہیں، ٹریکٹر ہیں، ٹینکیاں ہیں، اس میں چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ وہ تجربہ بھی ناکام ہو گیا، اور وہ کس نے بنوائے، کہاں سے آئے، کس ملک کی ٹیکنالوجی ہے ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، یا پھر ہمارے خرادیوں سے کہا گیا کہ آپ بنائیں اور اس طریقے سے ڈبل منافع کمائیں، اس کا ابھی تک کچھ اندازہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو سارا کام ہو گیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ میرے سامنے پڑا ہے یہ لاہور جو ہے وہ پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے۔ پہلے نمبر پہ سب سے زیادہ دلی ہے، ہمارا پڑوسی ملک، اور اس کے بعد لاہور ہے پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ، اور ایئر کوالٹی انڈیکس کی سطح پر 189 ریکارڈ کی گئی، جو کہ انتہائی غیر صحت بخش ہے، اور دلی لاہور سے معمولی سا آگے ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ دلی کا جو پوائنٹ ہے جی وہ ہے 212 اور لاہور ہے 189، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ممبئی ہے، چوتھے پہ دبئی ہے، اس کے بعد کلکتہ ہے، ڈھاکہ ہے، جکارتا انڈونیشیا ہے، ہنائی ہے، لیما ہے، اور پھر کویت سٹی ہے۔ یہ پہلے 10 نمبر پوری دنیا کے جو آئے ہیں اس میں لاہور نمبر 2 پہ ہے، اور دلی اور لاہور کا مقابلہ چل رہا ہے۔ تو پھر کل ایک اور خبر دی گئی، وہ بھی بیوقوفانہ ہے، کہ جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ امرتسر، چندی گڑھ، پنجاب، ہریانہ، دلی سے ہواؤں کا رخ لاہور کی طرف ہو گیا ہے، لہذا سموگ وہاں پہ لاہور سے، وہ انڈیا سے آ رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے اس طرح کی احمقانہ باتیں کرنے کے بجائے کوئی عقل و دانش کی باتیں کرنی چاہیے اور صحیح علاج کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے جناب ایکسٹینشن کی رام کہانی،
اور دیکھتے ہیں کہ کس کے ساتھ ڈیل بنتی ہے یا پھر نئے آدمی چیف آتے ہیں۔